سب سے پہلے تو آپ کو افسوس ہونا چاہیے نا کہ آپ نے بچوں کو کیا سکھایا. اگر آپ نے اس طرح کی تربیت کرنی ہے بچوں کی تو وہ پھر کل معاشرہ وہیں جائے گا نا جہاں پہ اس کو جانا چاہیے. السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. بات ہو رہی تھی بچوں کی تربیت کے اوپر، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو چیزیں میں نے بیان کی کوشش کی جو ان پہ عمل کرنے کی تاکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر سکیں اور انہیں معاشرے کا ایک بہتر فرد بنا سکیں. اب سوچئے کچھ ایسی چیزیں جو جیسے میں نے آپ سے پہلے والے پارٹ میں سیشن میں کہا کہ بچہ کا ذہن 7 سال کی عمر ایک ریکارڈر ہے، ایک سیونگ اینڈ پہ ہے. وہ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ عمل کر رہے ہیں، بچہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس پہ عمل کرے گا، اسی کو ریکارڈ کرے گا. پھر وہ اس کی ہیبٹ بن جائے گی. اس کا ایک ہیبٹ مائنڈ ہے، وہ 95% وہی چیزیں کرے گا، اس کی عادت کے مطابق کر رہا ہوگا ساری زندگی. اس کو ایکچولی ہم نے اوائڈ کرنا ہے، اسی کو بہتر بنانا ہے، اس 95% کو. اب دیکھیے ہم بچوں کی تربیت انجانے میں کیا کر رہے ہیں. یعنی ہم جیسے میں نے آپ سے کہا نا، کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا بچہ برا بنے یا کوئی بدماش بن جائے یا بدتمیز ہو جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن انجانے میں ہم کر کیا رہے ہیں بچوں کی تربیت میں. یعنی بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، یا یوں کہیے کہ بچہ آپ کا 12-13 سال کا، چلے ایسے شروع کرتے ہیں. بچہ آپ کا 12-13 سال کا ہے تو آپ نے اسے موٹر سائیکل دے دی چلانے کے لیے، جاؤ بھائی موٹر سائیکل لے جاؤ، یا کار دے دی چلانے کے لیے. تو پھر وہ بچہ نہ صرف ایکسیڈنٹ کا باعث بنتا ہے بلکہ وہ ساتھ کسی اور کا بھی ایکسیڈنٹ کرتا ہے اور کسی کو بھی مرواتا ہے. اور جو اس چیز کا سب سے بڑا ظلم ہے پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ قانون کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی آپ نے انجانے میں آپ نے اس بچے کو اس کے ذہن میں ایک ایسی چیز ڈال دی کہ قانون فالو کرنا ضروری نہیں ہے، قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ایک ٹریننگ ہے اس بچے کی، ایک تربیت کا ایک پارٹ ہے. یہ آپ نے کیا اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کو وداؤٹ لائسنس آپ موٹر سائیکل چلانے دیں. آپ نے بچوں کو اجازت دے دی کہ وہ چلتی ہوئی کار کے سن روف سے منہ باہر نکال کے کھڑے ہو جائیں. یعنی سیٹ بیلٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک آپ نے اسے ایسا کام کرنے دیا جو کہ انتہائی غیر قانونی اور انسیف ہے بچے کے لیے، اپنے لیے. اور نہ صرف اپنے لیے، کل کوئی اس بچے کے ساتھ انہونی ہو جائے، بری چیز ہو جائے، کوئی چیز آ کے اس کے منہ پہ ہٹ کر جائے تو وہ آپ کے لیے بھی ہے. لیکن اس بچے کو آپ نے یہ سبق دیا کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ سن روف سے منہ باہر نکال کے کھڑے ہو جائیں. آپ وہ لوگ جو باہر ٹریول کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ تمام مہذب دنیا میں جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو پچھلی سیٹ ہو یا اگلی سیٹ ہو، آپ کو سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھنا ہے. یہی قانون ہے. اور یہ قانون کس لیے؟ آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے. تو ہم نے وہ چیز کو فالو کرنا ہے جس میں ہماری اپنی سیفٹی ہے. لیکن ہم نے بچوں کو یہ سکھا دیا. تو یہ بھی تربیت کا ایک پارٹ ہے جو ہم نے بچوں کو دی. اور سنیے ہم بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں. چلتی کار کی سائیڈ ونڈو کے گلاس کو کھول کر آدھا دھڑ باہر نکال کے بیٹھ جاتے ہیں بچے، اور پھر ہر گزرتی ہوئی دوسری گاڑیوں پر آوازیں کستے ہیں. یہ تربیت دے رہے ہیں ہم بچوں کو. اگر ہم بچوں کو یہ اس طرح کی تربیت دیں تو اب بتائیے کہ وہ بچے بڑے ہو کے اس معاشرے کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. اور آپ نے کیا خدمت کی اس بچے کی اچھا کریکٹر بنانے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کو افسوس ہونا چاہیے نا کہ آپ نے بچوں کو کیا سکھایا. اگر آپ نے اس طرح کی تربیت کرنی ہے بچوں کی تو وہ پھر کل معاشرہ وہیں جائے گا نا جہاں پہ اس کو جانا چاہیے. بچوں کے والدین جب اسکولوں سے بچوں کو لینے آتے ہیں، وہ کبھی کچھ والدین خود بھی آتے ہیں، تو 2-2 3-3 4-4 5-5 لائنیں بنا لیتے ہیں اسکول کے سامنے روڈ کے اوپر اور روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں. اور پھر جب گاڑیاں ایک دوسرے آپس میں لگتی بھی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، تو بچوں کے سامنے آپس میں وہ گالم گلوچ کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. اب بتائیے کدھر گئی آپ کے بچوں کی وہ تربیت؟ وہ بچے جو آپ اپنے والدین کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کل وہ روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی کر کے بلاک نہیں کرے گا. وہ کہے گا جہاں
میرے ماں باپ بھی یہی کرتے تھے، جہاں مرضی کہوں گاڑی کر دوں، تو اس میں کوئی بری بات ہی نہیں ہے کوئی. یعنی وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ بچے کو بتا نہیں رہے کہ تم یہ کرو، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کر رہے ہیں، تو وہ سب کرے گا جو آپ کرتے ہیں، اور وہ اس کے ذہن میں ریکارڈ ہوتا چلا جائے گا کہ یہ سب چیزیں بری نہیں ہیں، یہ سب چیزیں جائز ہیں. کسی کو گالی دینا، گاڑی کھڑی کرنا، کسی کو گاڑی کو مار دینا، 4 لائنیں بنانا، سامنے سے آنے والی گاڑی کا خیال نہ کرنا کہ میں اگر روڈ بند کر دوں گا سامنے والی گاڑی والا کہاں جائے گا. تو یہ سب چیزیں ہم بچے کو بتا رہے ہیں، اس کی تربیت میں آپ اس میں انکلوڈ کرتے چلے جا رہے ہو کہ ہاں بھئی یہ سب جائز ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ باپ بچے کو اپنی گود میں بٹھا کے گاڑی چلا رہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا ہے کئی دفعہ کہ بچے کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ دے رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے گاڑی ایسے چلاتے ہیں. بچے کی عمر ہے 7 سال، 6 سال، 8 سال. یہ حالات ہے. یہ بچہ کل بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ آپ کو اندازہ ہے کچھ اس کا؟ اگر یہ کام کرتے ہوئے آپ کسی مہذب دنیا میں پکڑے جائیں تو آپ کو شاید لائسنس ٹرمینیٹ ہو جائے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو جیل بھیج دیں وہ، اگر آپ یہ کام کریں. یعنی ہاؤ کین یو ڈو دس کہ آپ سیٹ پہ بیٹھ کے بچے کو گود میں بٹھائیں اور اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں دے دیں؟ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ مجھے تو سوچ کے افسوس ہوتا ہے کہ آپ ایز اے پیرنٹس آپ بچوں کے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کہیں کہ یہ ہم تربیت کر رہے ہیں بچوں کی اور ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے. پتہ نہیں یہ کون سا پاکستان بنے گا، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمارا پاکستان کدھر جا رہا ہے. تو ہم سب شامل ہیں اس پاکستان کو وہاں لے جانے میں، ان بچوں کو یہ تربیت دینے میں ہم سب شامل ہیں. اب ہم اپنے ہاتھ سے اپنا اور اپنے ملک کا مستقبل طاری کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. اور اس کے علاوہ آپ اگر بچوں کی تربیت آپ نے اس طرح کی ہے تو ہمارے بچے مین روڈ کے اوپر روڈ بلاک کر کے کرکٹ کھیلتے ہیں. یہ تربیت دے رہے ہیں اپنے بچوں کو ہم کہ جاؤ روڈ کو بند کرو، وکٹس لگاؤ اور کرکٹ کھیلو. اگر ہم بچوں کی یہ تربیت کریں گے تو وہ بچے جوان ہو کے شادی کے بعد اپنے بچوں کی بھی یہی تربیت کریں گے. یہ ہمارا فرض ہے ایز اے پیرنٹس کہ ہم ان بچوں کو ان چیزوں سے روکیں. اب اگر آپ نے دیکھا ہوگا، اب کبھی آپ اس طرح کے بچوں کو جو کہ گاڑی کے شیشے سے ونڈو کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں یا سن روف سے باہر منہ نکال رہے ہیں یا جو روڈ بلاک کر کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، اب اگر آپ اس طرح کے بچوں کو کبھی روکنے کی کوشش کریں تو والدین بچوں کو منع کرنے کی بجائے الٹا آپ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں بچوں کو کیوں منع کر رہے ہیں، بچے ہیں، کیا ہو گیا؟ وہ بچے نہیں ہیں، وہ بچے ہیں ضرور، لیکن جو وہ کر رہے ہیں، وہ جس طرح کا معاشرہ آپ بنا رہے ہیں، یہ جس طرح کی لا لیسنس آپ ان کو سکھا رہے ہیں، وہ کسی بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی. اصل بات یہ ہے کہ جا کہ آپ جو اس کو منع کر رہے ہیں اس سے لڑنا شروع کر دیں. ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ جب ٹریفک وارڈن کسی وائلیشن کے اوپر آپ کو روکے تو آپ کے بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ اس کو وارڈن کو کہیں کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گا. اب بتائیے کہ آپ کا بچہ اس بات سے کیا سیکھے گا؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے آپ اسے وارڈن کو شاید گالی بھی دے دیتے ہیں اور ایک آدھ تھپڑ بھی آواز آتی ہیں کبھی کبھی، کسی نے اس کو تھپڑ مار دیا. تو جب آپ یہ سب کریں گے تو آپ کا بچہ آپ سے کیا سیکھے گا، اور آپ نے اس بچے کی جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کیا تربیت کی ہے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کسی منسٹر کے بچے نے 2 یا 3 لوگوں کو نیچے دے کے گاڑی میں مار دیا تو کیا ہوا؟ تو ہم یہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، بچوں اپنوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دبا کے وائلیشنز کرو، جو کر سکتے کرو، بدماشی کرو، جہاں چاہو گاڑی کھڑی کرو. ہم یہ سب سکھا رہے ہیں اور ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا. اس طرح کی تربیت کر کے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے کبھی بھی. اگر ہم آج بچوں کی تربیت شروع کریں تو 50 سال کے بعد چینج آنی شروع ہوگی. ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کی. آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کب ٹھیک ہوگا. ایک اور بدتمیزی جو ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں اور ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اچھی میں تنزن کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کار میں بیٹھے ہیں، بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ریڈ سگنل پہ جو آگے والا گاڑی ہے، جو آگے گاڑی کھڑی ہوئی ہے ریڈ سگنل پہ بند کھڑی ہوئی ہے، اس کو ہم ہارن دے رہے ہیں کہ تم جاتے کیوں نہیں ہو، اور وہ بیچارہ گرین سگنل ہونے کا انتظار کر رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ بچوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں؟
کہ ایک آگے کھڑا ہوا شخص جو آپ سے بہتر شخص ہے، وہ ریڈ سگنل پہ کھڑا ہے کہ گرین سگنل ہوگا تو میں گزروں گا، آپ اس کو ہارن پہ ہارن دیے چلے جا رہے ہیں کہ تم موو کرو، تو آپ اس کا نقصان نہیں کر رہے، وہ تو شاید چپ کر کے بیچارہ کھڑا رہے گا، آپ کی بدتمیزی کا جواب ہی شاید نہ دے، لیکن آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ صحیح کام کرنا جرم ہے، صحیح کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور جب تم بڑے ہو تو تم بھی یہی کرنا۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ بچوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں۔ ہم بعد میں بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے سڑک کے اوپر زگ زیگ کرتے ہوئے ایسے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، شترے بے مہار کی طرح، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کوئی لین کا تصور نہیں ہے ہمارے یہاں، کدھر جانا ہے، کیوں جانا ہے، اور ہارن ادھر، مطلب عجیب ہم بچوں کے ساتھ بٹھا کے ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، جیسے یہ ساری روڈ جو ہے وہ ہمارے باپ کی ہے اور باقی اس کا کسی کا کوئی حق نہیں ہے، باقی سب چونٹیاں ہیں جو سڑک پہ چل رہی ہیں، اور یہ سب آپ بچوں کے ساتھ بٹھا کے ہم حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کی۔ اور اب تو جو والدین اپنے بچوں کو، انڈر ایج بچوں کو گاڑیاں دیتے ہیں، وہ بھی یہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز ان کے والدین نے ان کو سکھایا سارا یہی ہوتا ہے، یہی تربیت کی ہوتی ہے اپنے بچوں کی کہ تم یہ سب کرو۔ میں بار بار یہ لفظ کہوں گا کہ جب یہ سب اب یہ کہیں گے اور اس کے بعد یہ توقع کریں کہ یہ پاکستان ٹھیک ریاست ہوگی، تو کبھی بھی نہیں ہوگی، یا عائشہ 50 سال بعد بھی نہیں ہوگی اگر اب یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے تو، اور اپنے بچوں کی بہتر تربیت نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، بچوں کو صرف علم دینا ہی کافی نہیں ہے، انسانیت سکھانی اتنی ہی بلکہ زیادہ ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو بیکن ہاؤس میں اور کنیڈ میں اور لمپس میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں داخل کرا دیا اور اس کو یہ بنا دیا اور وہ بنا دیا، لیکن اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، اسے آپ نے انسانیت نہیں سکھائی، تو اس تعلیم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو جاہل کے جاہل ہی ہے۔ تربیت کے بغیر وہ تعلیم کیسی بھی ہو، وہ انسان جاہل ہے میری نظر میں، اور میری نظر میں نہیں، دنیا میں بھی جائیں گے اس کی ٹکے کی ویلیو نہیں ہوگی، اس کے بعد بھلے کوئی ڈگری بھی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پی ایچ ڈی ہوں اور آپ روڈ وائلیشن کریں یورپ میں یا کینیڈا میں یا امریکہ میں، وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے وہ چوروں والا کرتے ہیں۔ اس نے آپ سے یہ نہیں پوچھنی کہ آپ کے پاس ڈگری پی ایچ ڈی ہے یا نہیں ہے، یا آپ نے 2 ڈاکٹریٹس کی ہوئی ہیں، یا آپ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، یا آپ ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، یا آپ کسی اور جگہ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ کہے گا آپ نے وائلیشن کی ہے، آپ انسان نہیں ہو، آپ یہ آپ کا فائن دو، اور اگر 2 دفعہ سے زیادہ کرو گے تو اس سے آپ کا لائسنس ہی کینسل کر دے، اور کچھ کے اوپر تو پہلی دفعہ کر دیتے ہیں، اور کچھ کے اوپر تو آپ کو جیل میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا تعلیم کیا ہے۔ تو آپ اچھی تعلیم دینا پیرنٹس کا فرض تو ہے، لیکن اچھی تربیت کرنا اور اس کو انسان بنانا یہ زیادہ ضروری ہے اس تعلیم سے۔ تو بچوں کی تربیت میں یہ شامل کرنا ہوگا کہ فیصلے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ میں آپ کو چیز سنانے جا رہا ہوں، یہ سکھانا تھا ہم نے اپنے بچوں کو، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا خود بھی سیکھنا تھا یہ ہمیں، کہ فیصلے قرآن کو پڑھ کر اور سمجھ کر کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی جب کبھی کوئی جھگڑا ہو یا کوئی ایسی چیز آئے جس پہ انصاف چاہیے، یا آپ کے پاس کوئی فیصلہ کرانے آئے، یا 2 دوستوں میں صلح کرانی ہو، یا کوئی فیصلہ کرنا، یا 2 جھگڑنے والوں میں صلح کرانی ہو، تو فیصلے قرآن کو پڑھ کر اور سمجھ کر کرنے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ تم قرآن پہ ہاتھ رکھو، تم سچے ہو۔ قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا کہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھو، اور تو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھو تو سب جھوٹ بول رہے ہیں عدالتوں میں۔ آپ کو کس کو نہیں پتہ کہ آپ کو پیسے دے کے وٹنس ملتے ہیں؟ عدالتوں میں جائیں، پیسے دیں، آپ کو 10 وٹنس مل جائیں گے، وہ آپ کو آ کے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ کو بتا دے گا کہ جی ہاں جی میں نے یہ دیکھا کہ یہ ایکسیڈنٹ اس نے نہیں کیا، یا یہ قتل اس نے نہیں کیا۔ یہ سب چیزیں آپ کو سب دنیا کو پتہ یہ ہو رہا ہے۔ تو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر فیصلے کرنے کے نہیں ہوتے، قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت تھی ایک جج کے لیے۔ یہ تھا وہ جو ہم نے نہیں کیا اور ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت ایسی ہوگی۔ یہ سکھانا تھا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا تھا کہ قرآن پڑھو، صرف پڑھو نہیں، سمجھ کے پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ ہم سب یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم اب بھی سمجھ جائیں تو شاید ہم بچوں میں کچھ مثبت تبدیلی لا سکیں۔ گو یہ بات سچ ہے کہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ توجہ کے لیے
برداشت کرنے کے لیے شکریہ. السلام علیکم.